بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، تفسیر جلالین کے اسباق چل رہے تھے۔ ہم سورہ احزاب کی 37 آیات کی بابت جو جلالین کی تفسیر تھی اس کو پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آیت نمبر 38 سے شروع کریں گے۔ حسب معمول پہلے آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر جلالین کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی، نہیں ہے نبی پر، من حرج، کسی قسم کا کوئی اعتراض یا کسی قسم کا کوئی مضائقہ، فیما، اس معاملے میں، فرض اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا۔ سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی یہی سنت ہے اللہ کی ان انبیاء کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے۔ وکان امر اللہ، اور ہے اللہ کا حکم، قدراً، قطعی، مقدوراً، طے شدہ فیصلہ۔ الذین، جو لوگ، یبلغون، پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ، اور اس سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے محاسبہ کے لیے، حساب کے لیے۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ، اور اللہ ہے، بکل شیء، ہر بات سے یا ہر چیز کو، علیماً، خوب جاننے والا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، ما کانا، نہیں ہے، علی النبی، نبی پر، من حرج، کوئی کسی قسم کا مضائقہ، کسی قسم کا حرج، تنگی، اور کسی قسم کا اعتراض، فیما فرض اللہ، ان چیزوں میں جو اللہ نے حلال کر دی، لہو، ان کے لیے۔ ما، یہ حرف نفی ہے، کانا، یہ فعل ناقص ہے، علی النبی، جار مجرور، خبر مقدم ہے، من زائدہ ہے، اور حرجن، یہ اسم کانا ہے، فیما فرض اللہ لہ، فرض کا ترجمہ صاحب جلالین نے کیا ہے، احل اللہ لہ، جس چیز کو اللہ نے نبی کے لیے حلال کر دیا، اس معاملے پہ نبی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ فرض یفرض، اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ تو ہے تقدیر، طے کرنا، لیکن یہ مختلف صیغات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر فرض علی کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوجب، واجب قرار دیا، جیسے فقہ کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہوگا، یا ویسے بھی فرض اللہ علینا، فرض اللہ علینا، تو یہ جب علی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اوجب، واجب کرنا، اور جب فرض لہو کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے احل، حلال قرار دیا۔ تو جو چیزیں اللہ نے نبی کے لیے حلال قرار دی ہیں ان چیزوں میں نبی پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ سنت اللہ، اللہ کا یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے۔ فرماتے ای کا سنت اللہ، سنت اللہ، یہ منصوب بنزع الخافض ہے کہ یہ مکسور تھا لیکن حرف جر کو حذف کر کے، ختم کر کے اس کو منصوب بنزع الخافض قرار دیا گیا۔ سنت اللہ کا سنت اللہ، جیسا کہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ فنصب بنزع الخافض، یہاں پر یہ منصوب ہے، سنتا، یہ فتحہ ہے، منصوب ہے، بنزع الخافض، یہ اس کا جو کسرہ ہے اس کو ختم کر کے یہاں پر فتحہ دی گئی ہے۔ فی الذین، اللہ کی یہ سنت ہے ان لوگوں کے حق میں، ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل، جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، من الانبیاء، انبیاء میں سے، اللہ حرج علیہم فی ذالک، کہ ان پر کسی قسم کی کوئی تنگی یا اعتراض نہیں ہے، توسعۃ لہم فی النکاح، کہ اللہ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے نکاح کے معاملے میں۔
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم. صاحب جلالین نے ترجمہ کیا فعلہ، وَكَانَ فعل اللَّهِ، اللہ کا کام، قدراً مقدوراً، وہ طے شدہ نپا تلا ہے، مقضیاً یعنی اس کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے. الذین، جو لوگ، نعت للذین قبلہ، فرماتے ہیں یہ جو اس کے بعد الذین یبلغون ہے، یہ نعت ہے، صفت ہے ما قبل الذین کے لیے. یہ جو آپ نے پڑھا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، تو یہ اسی کی صفت ہے. یبلغون، جو پہنچاتے ہیں، رسالات اللہ، اللہ کے پیغامات کو، ویخشونہ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ ہی سے، ولا یخشون، اور وہ نہیں ڈرتے احدا، کسی سے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. فلا یخشون مقالۃ الناس، وہ لوگوں کی باتوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے، ڈرتے نہیں ہیں. فیما احل اللہ لہم، ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کر رکھی ہیں. وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے محاسبہ کے لیے، حساب کے لیے. وکفی باللہ، کفا یکفی، یہ فعل با کے صلے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے. وکف اللہ المؤمنین القتال، وہاں آپ دیکھیں تو با کا صلہ نہیں ہے، اور یہاں پر با کا صلہ ہے، اکثر با کے صلے کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. حافظا لأعمال خلقہ، یعنی اللہ وہ کافی ہے اپنے بندوں کے اعمال کے نگران کے طور پر، اور ان کے اعمال کے محاسبے کے لیے. یعنی لوگ جو کرتے ہیں وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے، اللہ ان سے سوال جواب کرے گا. نبی کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ اعتراض کریں گے، اس لیے کہ نبی پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ان امور میں جو اللہ نے اس کے لیے حلال کر دیے ہیں. واقعہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، یہ اسی سے منسلک آیات ہیں. اس کے بعد آیت ختم نبوت ہے، اس کو دیکھیے. ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، یا تم مردوں میں سے کسی کے باپ. فلیس ابا زید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کے والد نہیں ہیں، ای والدہ. فلا یحرم علیہ التزوج بزوجته زینب، تو جب وہ والد نہیں ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے، تو ان پر حضرت زینب جو حضرت زید کی بیوی ہیں ان سے شادی کرنا بھی حرام نہیں ہے. یہ نفی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں من رجالکم تبنیا و ولادتا، یعنی نہ وہ کسی لیپالک کے والد ہیں، اور نہ ہی کسی نسبی مرد کے والد ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد، آپ کے بیٹے، وہ سارے بچپن میں ہی وفات پا گئے، رجولیت کی عمر کو وہ پہنچے ہی نہیں ہیں. تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم تبنیا و ولادتا، نہ لیپالک کے والد، نہ نسبی کسی مرد کے والد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وہ بچپن کے اندر ہی وفات پا چکی تھی. آگے دیکھیے. ولیکن، چونکہ والد نہ ہونا، اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ شاید آپ کے اندر شفقت نہ ہو ابوت والی، تو اس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. ولیکن، لیکن، کانا رسول اللہ، کانا یہ صاحب جلالین نے اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ آگے رسول اللہ وہ منصوب ہے، اور منصوب ہونے کی وجہ وہ فعل محذوف ہے. کانا محمد رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، لیکن نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں. فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبيا، تو ان کا کوئی بیٹا نہیں ہوگا جو رجولیت کی عمر کو پہنچے اور ان کے بعد نبی بنے. ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر میں کچھ مباحث ذکر کرتا ہوں. وفي قراءة بفتح التاء، تو ان دو کلمات سے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ابوت والی جو شفقت ہے وہ اتم درجے میں پائی جاتی ہے. اور آگے فرمایا وخاتم النبیین، ایسے رسول ہیں، ایسی روحانی ابوت ان کو حاصل ہے کہ وہ اب کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں جو نبی مبعوث ہو، یعنی نیا نبی بھیجا جائے اور وہ پھر آ کے امت کا روحانی والد بنے. ایسا نہیں ہے. اب قیامت تک کا آخری انسان وہ آپ کے دین پر اگر چلتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، تو وہ آپ کی روحانی
औलाद में शामिल है। वफ़ी क़राअतिन बिफ़त्ह अत्ताई कआलतिल ख़त्मी ऐ बिही ख़ुतिमु। फरमाते हैं एक क़राअत में ख़ातम ता की फ़तहा के साथ है और उसका माना ये होगा कि मोहर लगाने का आला कि उस मोहर के ज़रिए उनके सिलसिले को ख़त्म किया गया। यहाँ ये वज़ाहत कर दूँ कि वफ़ी क़राअतिन बिफ़त्ह अत्ता, ये जो फ़ी क़राअतिन बिफ़त्ह अत्ता कहा, इससे ये मालूम होता है कि साहिब जलालैन ने जिस क़राअत को अपनी तफ़सीर में ज़िक्र किया वो है वख़ातिमन नबीयीन, ता की कसरा के साथ, इसलिए आगे फ़तहा की क़राअत को उन्होंने ज़िक्र किया। अगर उनकी तफ़सीर में ये वख़ातमन नबीयीन होता तो फिर यहाँ होता वफ़ी क़राअतिन बिकसर ताई। तो ये बात यहाँ आपके जहन में रहनी चाहिए। अब यहाँ दो माने उन्होंने ज़िक्र किए हैं, एक वख़ातिमन नबीयीन और एक वख़ातमन नबीयीन। वख़ातिम ये इसमें फ़ाइल का सीगा है, ख़ातिमुन इसमें फ़ाइल का सीगा है और इसका मतलब होगा आखिरुन नबीयीन, नबियों में आखिरी नबी। और जो बिफ़त्ह अत्ता है वख़ातम, तो उसका मतलब होगा कि ऐसी मोहर जो सिलसिला नबूवत के आखिर में लगा दी गई है, अब किसी और शख्स को नबूवत नहीं मिल सकती कि उसका नाम इसके अंदर आ सके। और दूसरी क़राअत बिफ़त्ह अत्ता है यानी ताकि फ़तहा के साथ, तो उससे माना ये होगा कि वो मोहर है जिसने तमाम नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया। अब उसके बाद इसमें कोई शख्स बतौर नबी के दाखिल नहीं हो सकता। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ से बाखबर है, मुकम्मल बाखबर है। मिन्हु बिअल्ला नबी बाद, उसमें ये भी दाखिल है कि आपके बाद कोई किसी किस्म का नबी नहीं आ सकता। वइज़ा नज़ल सय्यिद ईसा यहकुम बिशरीअतिही, ये एक एतराज़ का जवाब है कि आप कहते हैं कोई नबी नहीं आ सकता, तो फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल उसके आप क्यों कायल हैं? तो उसका जवाब दिया कि वो नए नबी नहीं आएंगे या ऐसी शख्सियत नहीं है जिनको नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दी जा रही है, बल्कि वो पहले से नबी हैं। और दूसरी बात, वो अपनी शरीयत लेकर नहीं आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। यहाँ अगर ये एतराज़ किया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर तो जिज़िया का सबूत है, ऐसे ही खंजीर को कत्ल करने का कोई हुक्म नहीं है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो आकर यज़अुल जिज़्यता व यक़्तुलुल खिंज़ीरा व यक्सिरुस सलीबा, तो ये उमूर तो शरीयत मुहम्मदी के अंदर नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इन उमूर को ज़िक्र फरमाया, जिससे ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने के आमाल भी अपनी शरीयत के मुताबिक बताए कि मेरी शरीयत के मुताबिक वो उस वक़्त कत्ल खिंजीर यानी खिंजीर को कत्ल करने का हुक्म देंगे और सलीबों को तोड़ने का हुक्म देंगे, ऐसे ही जिज़िये को ख़त्म कर देंगे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की शरीयत है जो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर अमल में आएगी। तो इस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत साबित होती है कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता, किसी शख्स को नबूवत नहीं मिल सकती, चाहे कोई शख्स हो किसी भी ताबीर में छुपने की कोशिश करे, वो ज़िल्ली बरूज़ी की ताबीर में छुपने की कोशिश करे, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल की ताबीर में छुपने की कोशिश करे, कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत कलिमात ले आए, उसको मुसलमान नहीं कहा जा सकता, चाहे जाए कि उसको नबी कहा जाए। इन आयात की बाबत मैंने ज़्यादा तफसील आपको नहीं बताई, जिक्र नहीं की। आप मदरसा.pk के प्लेटफॉर्म पर आईना क़ादियानियत की मेरी जो वीडियोस रिकॉर्ड शुदा मौजूद हैं, उनमें आप इन आयात की तफसील के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत मुफीद रहेंगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत शेखफ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।